الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ میدان بدر میں کیا ہو رہا تھا۔ جنگ بدر جو ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار و مشرکین ایک طرف تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین ایک طرف تھے۔ تو پچھلے ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے اللہ پاک نے مومنین کی مدد فرمائی تھی، کیسے کفار کو شکست دی اور مشرکین کا جو حوصلہ بلند تھا ان کا کیسے پست کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کیسے ان کو ذلیل و رسوا کیا میدان بدر میں۔ یہ چیز ہم دیکھ رہے تھے۔ اب سب میں بڑی جو رسوائی ہوئی وہ کس کی تھی؟ اس سردار کی تھی جو سب کو بہکا کر جنگ پر آمادہ کیا تھا، اور اس کا نام جیسے آپ جانتے ہیں پچھلے درس میں نے بتایا تھا، ابو جہل۔ چنانچہ معاملہ یہ ہوا کہ ابو جہل یہ ایک ایسے گروہ میں سے تھا، یہ ایک ایسے گروہ میں سے تھا جنہوں نے اس کے گرد اپنی تلواروں اور نیزوں کی باڑ قائم کر رکھی تھی۔ میدان میں اس نے کیا کیا تھا؟ جیسے کہ ایک نیزوں اور تلواروں کی باڑ، تمام سپاہیوں کے درمیان میں یہ تھا۔ جو زیادہ مشرکین میں جو زیادہ اچھل کود کرتے ہیں نا، بہت اپنے آپ کو بہادر بتانے کی کوشش کرتے ہیں مشرک و کفار میں، تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہی زیادہ ڈرپوک ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اچھل کود کرتے ہیں اور بہت زیادہ اپنا دشمنی بتاتے ہیں اسلام سے، مسلمانوں سے، وہی سب میں زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ اس چیز کی دلیل یہ ہے کہ جیسے ابو جہل بہت ہی بڑھ چڑھ کر اس نے جنگ میں حصہ لیا اور سب کو آمادہ کیا جنگ لڑنے کے لیے، لیکن اس کا حال یہ تھا کہ میدان جنگ میں تمام لوگوں کے درمیان گویا کہ اپنے ارد گرد تلواروں اور نیزوں کی جیسے باڑ بنی ہوئی، اس طرح سے اتنے زیادہ لوگوں کے درمیان میں وہ گھرا ہوا تھا۔ لیکن دیکھیے، جب موت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی لکھ دیتے ہیں تو وہ کیسے اس پر جھپٹتی ہے۔ دیکھیے اس کا واقعہ بہت پیارا واقعہ ہے کہ ادھر تو وہ باڑ اپنی تلوار اور نیزوں کی باڑ میں تھا بہت ہی حفاظت کے ساتھ، اور ادھر مسلمانوں کی صف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ارد گرد دو انصاری نوجوان تھے۔ اب ان دو انصاری نوجوان کو دیکھ کر عبد الرحمن بن عوف نے خطرے ایک بے چینی سی ہوئی ان کو کہ ارے یہ میرے بازو تو بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بالکل نوجوان تھے، بالکل چھوٹے تھے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنگ میں شرکت کرنے سے منع کر دیے تھے، لیکن انہوں نے اپنی بہادری کا گڑ دکھائے اور کہا کہ ہم کسے بھی پچھاڑ سکتے ہیں، آپ ہمیں مقابلہ کروائیے، ہم کسی کو بھی پچھاڑ سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سپاہی سے ان کا مقابلہ کروایا، تو واقعتاً انہوں نے بہت ہی بہادری کے ساتھ اپنا جنگی مظاہرہ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اجازت دے دی۔ اتفاقاً عبد الرحمن بن عوف کے ایک بازو ایک نوجوان، ایک بازو ایک نوجوان، یہ دونوں تھے، اور ان کو دیکھ کر ان کی موجودگی عبد الرحمن بن عوف ان کو دیکھ کر مطمئن نہ تھے۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اب جنگ میں لڑنے جا رہے ہیں، کھڑے ہیں صف میں، تو آزو بازو جو شخص کسی کو دیکھتا ہے تو اگر اپنے آزو اور بازو اور پہلوان اور اچھے ہٹے کٹے سپاہی اگرچہ ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے کہ چلو میرے دو بازو بھی بہت ہی زبردست ہیں، اور وہ اطمینان کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ لیکن جب عبد الرحمن بن عوف دیکھے کہ یہ دونوں چھوٹے ہیں اور ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ ارے یہ دونوں میرے بازو ہیں، اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر ان سے کہا، چچا جان مجھے ابو جہل دکھلا دیجئے۔ سبحان اللہ! ابو جہل ایک اپوزیشن کا سردار، اور ان کا ٹارگٹ دیکھیے، اتنے چھوٹے نوجوان ہیں لیکن ان کا ٹارگٹ دیکھیے، پریشان ہو گئے عبد الرحمن بن عوف یہ دیکھ کر کہ یہ اتنے چھوٹے بچے اور سردار کو پوچھ رہے ہیں۔ ابھی یہ سوچنے میں ہی تھے کہ دوسرے ساتھی نے ان سے یہی سوال کیا، تو پہلے ساتھی سے عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا، اچھا ابو جہل دکھلا دوں؟ ٹھیک ہے، اس کو میں نے دکھلا دیا تو کیا کرو گے؟ تو اس نوجوان نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے جدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے
جس کی موت پہلے ہو وہ مر جائے. اللہ اکبر. اور پھر دوسرے نوجوان سے بھی عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کہ تم کو بھی ابو جہل چاہیے, کیا کرو گے ابو جہل کا؟ تو یہی بات دوسرے نوجوان نے بھی کہی. تو وہ دنگ رہ گئے عبد الرحمن بن عوف. اور جب جیسے صفیں پھٹیں اور جنگ بہت زور پر تھی تو عبد الرحمن نے بتایا کہ دیکھو وہ ابو جہل جو چکر کاٹ رہا ہے وہاں جو ہے وہ ہے ابو جہل. جیسے ہی انہوں نے دونوں کو دکھلایا, اس تیزی سے جھپٹ پڑے یہ دونوں ابو جہل پر, اور اس تیزی سے وہ لوگ وار کیے جا کر اس پر کہ ایسی ضرب لگائی تلوار سے کہ اس کا پیر ایسے اڑا جیسے کوئی مسل سے گٹلی پر مارتا ہے تو کیسے اڑ جاتی ہے گٹلی, اس طرح سے تاریخ میں آتا ہے کہ ایک تلوار جب ایک نوجوان نے ماری ان دونوں میں سے تو اس کا پیر اڑا. پھر دوسرے نے کیا کیا, اس کو بری طریقے سے زخمی کر دیا اور وہ پورا ادمرا ہو گیا تھا, بس تھوڑی سی سانسیں اس کی باقی تھی, لیکن یعنی قریب الختم تھا وہ. دونوں نے مار کر گرا دیا اسے, اور اتنی خوشی خوشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, دونوں کا دعویٰ تھا کہ میں نے قتل کیا, میں نے قتل کیا. آپ نے تلواریں دیکھی, دونوں کی بھی تلواریں دیکھی, خون میں لطفت ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دونوں نے قتل کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ دونوں کون تھے؟ یہ دونوں ننھے سپاہی کون تھے؟ یہ دونوں ننھے سپاہی افرا کے صاحبزادے معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہم اجمعین تھے. معاذ اور معوذ. معوذ تو اسی غزوے میں شہید ہو گئے, البتہ معاذ رضی اللہ عنہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دور خلافت تک باقی رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ابو جہل کا سامان دیا, ان دونوں کو, کیونکہ انہوں نے ہی بڑا کارنامہ کیا تھا. بعد میں تو ایسا ہوا کہ معرکہ جب ختم ہو گیا تھا, یعنی جنگ ختم ہو گئی تھی اور لوگ ابو جہل کو تلاش کر رہے تھے کہ کہاں ہے ابو جہل, تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ابو جہل ملا. ابھی اس کی سانسیں آ جا رہی تھی, یعنی اور تھوڑا دم باقی تھا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کیا, اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور اس سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا اے اللہ کے دشمن, آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ تو اس نے کہا مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے اوپر بھی کوئی آدمی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس کی حماقت دیکھیے, جب مر رہا ہے تبھی بھی یہ اس کی حماقت ہے, کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر بھی کوئی آدمی ہے. پھر بولا وہ کاش کہ میں کوئی ادنا آدمی سے قتل ہونے کی بجائے کوئی اعلیٰ آدمی مجھے قتل کرتا. نعوذ باللہ. پھر اس کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی. تو ابو جہل نے کہا او بکریوں کے چرواہے, تو بڑی مشکل جگہ پر چڑھ گیا. یعنی اس کی حماقت کی باتیں دم نکلتے وقت بھی باقی تھیں. جیسے یہ سنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے, آپ نے کیا کیا, اس کا سر کاٹ دیا اور خدمت نبوی میں حاضر کیا. اس کا سر کاٹ کر لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر والحمد للہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ سب سے بڑا ہے, تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھلایا, اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی. اور پھر فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے. یہ تمام واقعات صحیح بخاری میں آئے ہیں. صحیح بخاری میں یہ تمام واقعات آئے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث کہ یہ تمام واقعات جو میں نے بھی بیان کیے وہ صحیح بخاری میں آئے ہیں. تو سبحان اللہ, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یعنی بدر کے میدان میں جو کامیابی ہوئی, اس کامیابی کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے. اس کامیابی کے دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے, فیصلے کا دن. کیوں؟ کیونکہ یہ معرکہ کفر و ایمان کا معرکہ تھا. یہ کوئی معمولی معرکہ نہیں تھا, کوئی معمولی معرکہ نہیں تھا, بلکہ یہ کفر و ایمان کا, اور ایسا کفر و ایمان کہ اس میں آدمی اپنے بھائی سے, اپنے چچا سے, باپ اپنے بیٹے سے, بھائی اپنے بھائی سے, اور قرابت دار نے اپنے قریب ترین رشتہ داروں سے جنگ کی تھی. جیسے کہ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ماموں عاص بن ہشام کو انہوں نے قتل کیا, اپنے سگے ماموں عاص بن ہاشم کو قتل کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن کا مقابلہ کیا جب وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے. عبد الرحمن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا, لیکن وہ کفار و مشرکین کے ساتھ آئے تھے.
اور ابو بکر ایک طرف تھے اور عبد الرحمن ایک طرف تھے، اور دونوں کے بیچ میں تلوار بازی ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ دونوں بچ گئے، یعنی کسی نے بھی کسی کو قتل نہیں کیا، لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ابو بکر صدیق اور عبد الرحمن دونوں آپس میں تلوار بازی کیے، اور ایسا ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور عبد الرحمن ان پر وار نہیں کیا اور چلے گئے۔ اور جب باپ بیٹا شام میں ملتے ہیں تو باپ کو، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، عبد الرحمن کہتے ہیں جب وہ اسلام نہیں لائے تھے نا، مقابلے میں جنگ لڑ رہے تھے کفار و مشرکین کے ساتھ، تو انہوں نے کہا ابا جان آپ کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور میری محبت غالب آ گئی، اسی لیے آپ بچ گئے، آپ پھر واپس آ جائیے اپنے آبا و اجداد کے دین پر، آپ غلط ہیں، آپ آ جائیے۔ لیکن کیا جواب دیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، کہتے ہیں اے عبد الرحمن تم کیا سوچتے ہو کہ میں کفر و شرک پر، اس شرک پر دوبارہ آ جاؤں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ میں برابر جنگ کرتا رہوں گا اللہ کے راستے میں، یہاں تک کہ اگر میری تلوار کی زد میں تم آتے تو میں اتنے ٹکڑے کر دیتا تمہارے کہ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی کہ ایک باپ نے اسلام کی خاطر اپنے بیٹے کے کتنے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ ایمان دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ان کے بیٹے نے، تو حیران رہ گئے کہ آخر یہ کیا چیز ہے جو میرے ابو کو اتنا چینج کر دی، جبکہ بہت ہی شفقت و مہربان باپ، لیکن شرک کی جگہ پر اتنے ہی سخت ہو گئے۔ کہا کہ اگر تو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہاشم کو قتل کیا، عاص بن ہشام کو قتل کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیٹے کے ساتھ تلوار بازی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو قید کیا۔ یوں خرابت کے تعلقات تو پورے کٹ گئے تھے۔ تقریباً جو بھی مشرک تھا اور جس گھرانے میں ایمان لائے تھے، تو ایمان اور مشرک کے درمیان قرابت داری کٹ گئی تھی۔ اللہ نے کلمہ ایمان کو کلمہ کفر پر بلندی عطا کی تھی اور حق کو باطل سے جدا کر دیا تھا، اسی لیے اس دن کا نام یوم الفرقان پڑ گیا، یعنی بدر کا دن، 17 رمضان المبارک۔ اس معرکے میں بہنوں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار میں سے، اور انہیں میدان بدر میں ہی دفن کیا گیا، اور ان کی خبریں آج بھی وہاں پر مشہور و معروف ہیں۔ اور مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے، 70، اور 70 قید ہوئے۔ مرنے والوں میں زیادہ تر یعنی سربر آواردہ لوگ تھے، یعنی سرداران تھے۔ جتنے بھی مرے تھے نا، زیادہ تعداد مشرکین میں سرداروں کی تھی۔ تقریباً 24 سردار تھے جن کی ناشوں کو کھینچ کر بدر کے ایک گندے کنویں میں پھینک دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بدر میں قیام کیا۔ اور ادھر مکے میں جب شکست کی خبر پہنچی، مشرکین جو بھاگنے والے مشرکین تھے، بھاگ کر جب وہ مکہ پہنچ گئے، اور وہاں کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ مشرکین کی شکست ہوئی ہے، جس سے انہیں بہت بڑی ذلت و رسوائی محسوس ہوئی، حتیٰ کہ انہوں نے مقتولین پر نوحہ گری کرنے سے روک دیا تاکہ مسلمان خوش نہ ہو۔ یہ نوحہ گری کیا تھی؟ یہ اس دور میں یہ ایک رواج تھا کہ مرنے والوں پر نوحہ کر کر کے لوگ اپنا غم ہلکا کرتے تھے۔ نوحہ میں کیا ہوتا تھا؟ وہ چلاتے، پکارتے، ان کے بارے میں بیانات کرتے اور روتے تھے۔ تو یہ نوحہ اسلام میں سختی سے منع ہے۔ وہ زمانے میں مشرکین کے پاس رواج تھا کہ وہ لوگ اس طرح سے نوحہ کرتے تھے، تو انہوں نے وہ نوحہ تک نہیں کیا۔ کیوں؟ تاکہ اگر وہ نوحہ کریں گے اور مسلمانوں کو پتہ چلے گا تو مسلمان خوش ہوں گے، یہ سوچ کر، یعنی اس قدر شدید ان کے اندر محسوس کر رہے تھے وہ ذلت و رسوائی۔ اور ادھر مدینے میں جیسے کہ یہود تھے پہلے سے مدینے میں، تو ایسی خبریں یہود، یعنی جھوٹی سچی خبریں مدینے میں پھیلا رہے تھے کہ لوگ کافی پریشان تھے کہ کیا ہوا پتہ نہیں، ہمارے لوگ گئے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، کیا ہوا پتہ نہیں۔ تو کیسے عجیب و غریب قسم کے یہ لوگ وسوسے ان کے اندر ڈال رہے تھے اور غیر غلط خبریں پہنچا رہے تھے۔ لیکن اتنے میں کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قاصد روانہ کیے۔ جیسے ہی فتح ہوئی 2 قاصد روانہ کیے، ایک عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ،
جو بالائی مدینے کی طرف سے اور دوسرے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو زیری مدینہ کی طرف سے، یعنی دو طرف سے دو گئے۔ اس دوران یہود جو جھوٹے پروپیگنڈے کر کے مدینے میں ہلچل مچا رکھی تھی، لیکن جیسے ہی فتح کی خبر لے کر عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارثہ گئے تو الحمدللہ مدینے میں مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی، اور مدینے کی فضا میں تحلیل و تکبیر کے نعرے گونج اٹھے، اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے بدر کے راستے پہ نکل پڑے۔ اس بات کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔